السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے افغانستان کی جغرافیہ کے بارے میں۔ آج جس نقشے پر آپ افغانستان دیکھتے ہیں، یہ جغرافی محض ایک صدی سے کچھ زیادہ پرانا ہے، تقریباً 130 سال۔ اس سے پہلے قبل افغانستان کی سرحدیں کسی مستحکم شکل میں موجود نہیں تھیں۔ کبھی یہ سلطنت وسطی ایشیا تک پھیلی ہوئی تھی، تو کبھی اس کے کئی علاقے برصغیر اور ایران کی طاقتوں کے زیر اثر آ جاتے۔ یہی غیر یقینی صورتحال تھی جس نے 19ویں صدی کے آخر میں افغان امیر عبد الرحمن کو سرحدوں کی تعین کرنے پر مجبور کیا۔ انہوں نے 1887 اور 1893 میں روس اور برطانیہ کے اشتراک سے افغانستان کی جدید جغرافی سرحدوں کی بنیادیں رکھی۔ 19ویں صدی افغانستان کے لیے بقا کی جنگ تھی۔ شمال میں روس اپنی سلطنت وسط ایشیا تک پھیلا چکا تھا اور جنوب میں برطانیہ ہند اپنی فوجی طاقت کے ساتھ دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ دونوں سپر پاوروں کے بیچ گھرا ہوا افغانستان ایک بار زون کے طور پر برطانیہ مفادات کا مجموعہ بن گیا۔ 1899 کے کندک معاہدے کے بعد افغانستان کی خارجہ پالیسی برطانوی اثر میں چلی گئی۔ خود امیر عبد الرحمن اپنی خود نوشاست میں لکھا ہے کہ میرا ملک ایک بے پس بکری ہے جس پر شیر برطانیہ اور ریچھ روس دونوں کی نظر جمیل ہے۔ اسی خطرناک ماحول میں امیر عبد الرحمن نے فیصلہ کیا کہ افغانستان کی سرحدوں کو قانونی اور مستحکم بنیادوں پر طے کیا جائے۔ انہوں نے ایران، چین، روس اور برطانیہ چاروں ہمسایہ طاقتوں سے رابطہ کیا۔ ایران اور چین کے ساتھ سرحدی مسائل جلد طے پائے، لیکن روس اور برطانیہ کے ساتھ بات چیت ایک سفارتی معاہدہ بن گئی۔ 1885 روس نے بینجیم دا کے مقام پر افغانستانی فوجی چوکی پر حملہ کیا اور 500 سے زائد افغانی سپاہی شہید ہو گئے۔ روس کی پیش قدمی برات سے محض 120 کلومیٹر رہ گئی تھی۔ یہ حملہ صرف افغانستان نہیں برطانیہ کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی تھی، کیونکہ برطانیہ افغانستان کو اپنے اور روس کے درمیان ڈھال سمجھتا تھا۔ روس کی پیش قدمی کے جواب میں برطانیہ نے سخت رد عمل اپنایا۔ اگر روس نے رات پر حملہ کیا تو یہ برطانیہ کی جنگ کے مترادف سمجھا جائے گا۔ روس پیچھے ہٹ گیا اور افغانستان ایک بار پھر قبضے سے بچ نکلا۔ اس واقعے کے بعد 1887 میں سینٹ پینٹو بیگز معاہدے طے پائے، جس کے تحت روس افغانستان کی شمال مغربی سرحد کو باضابطہ طور پر تسلیم کیا۔ یوں افغانستان کی جغرافی شناخت کی پہلی لکیر کھینچی گئی، لیکن اصل امتحان ابھی باقی تھے۔ برطانوی ہند کے ساتھ سرحد کا تعین 1893 میں برطانوی سفارتکار سرما ٹومر ڈیورنگ کابل پہنچے۔ امیر عبد الرحمن کے ساتھ بیٹھ کر معاہدہ طے کیا۔ ڈیورنگ لائن معاہدہ پر دستخط ہوئے۔ یہ لکیر چترال کے بغل سے شروع ہو کر بلوچستان کے کوئی ملک سیاہ تک جاتی ہے۔ اسی معاہدے کے تحت چمن، چاغی، وزیرستان، خیبر بجور، سوار، دیر چترال اور دیگر قبائلی برطانوی ہندو کے حصے میں شامل ہوئے، جبکہ نورستان، سابقہ کافرستان اور اسمار افغانستان کو ملے۔
ٹنڈا معاہدہ افغانستان کی تاریخ کا ایک نقطۂ ہدف ثابت ہوا۔ امیر عبدالرحمن نے اپنی یادداشت میں لکھا کہ اس معاہدے کے بعد میری سرحدوں سے متعلق تمام غلط فہمیاں ختم ہو گئی اور دونوں ممالک کے درمیان امن اطمینان قائم ہوا۔ یہ معاہدے غیر معیاری مدت تک تھے، یعنی اس کی کوئی ختم مدت نہیں تھی۔ بعد میں 1919 اور 1921 کے انگو افغان معاہدے میں افغانستان حکومت نے اس لائن کو سرکاری سرحد کے طور پر تسلیم کیا۔ البتہ اس لائن نے پشتون بلوچ قبائلیوں کو دو ملکوں میں تقسیم کر دیا۔ وزیر اچکزئی اور کاکڑ قبائل کے لوگ آج بھی دونوں جانب ایک ہی ثقافت اور خاندانی رشتوں میں بندھے ہوئے ہیں۔ امیر عبدالرحمن سرحدی معاہدے کے فوراً بعد کافران موجود نورستان پر فوجوں کی چڑھائی کی، جہاں کے لوگ غیر مسلم تھے۔ 1895 میں اس علاقے کو فتح کیا اور اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا اور اس کا نام تبدیل کر کے نورستان یعنی روشنی کی سرزمین۔ 1901 میں امیر عبدالرحمن کا انتقال ہوا۔ انہوں نے ایک ایسا افغانستان چھوڑا جس کی سرحدیں مستحکم اور قومی شناخت قائم تھی۔ یہی وہ افغانستان تھا جسے عالمی طاقتوں نے ایک خود مختار اور قومی ریاست کے طور پر تسلیم کیا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے اسے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔